اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا حتی اذا آتیا اہل قریة استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک کہف جو قرآن مجید کا 18 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 77 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک بستی والوں کے ہاں پہنچ گئے تو ان سے کھانا طلب کیا، مگر انہوں نے ان کی پذیرائی سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، بس اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ سلسلہ تعلیم کا تیسرا سبق شروع ہوتا ہے۔ اس مرتبہ درس کی نوعیت اور اس کے مضمون میں تبدیلی آ گئی۔ پہلے سبق میں وہ مضامین پڑھائے گئے جو بظاہر ناانصافی اور زیادتی دکھائی دیتے ہیں، جبکہ اس مرتبہ وہ مضمون پڑھایا جا رہا ہے جس میں ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی حکمت اور فلسفہ بظاہر دکھائی نہیں دیتا۔ دونوں کو بھوک کا سامنا ہے، گاؤں والے کنجوس ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی ایسا عمل انجام دیا جائے جس سے بھوک کا علاج ہو جائے، ایک ایسا عمل شروع ہو گیا جس کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتراض کا محرک جذبات نہیں، خواہش نفسی ہے اور حکمت عملی کے فقدان کا احساس ہے۔ بظاہر اس کام کی انجام دہی میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن باطن میں ایک صالح شخص نے اپنے یتیم بچوں کے لیے جو خزانہ محفوظ کر لیا تھا اسے بچانا مقصود تھا۔ اس بستی کے نام منقول ہیں، 3 نام۔ اس بستی کے متعلق 3 نام یہ ہیں: انطاکیہ، ایلا اور ناصرہ، جس کی طرف نصارہ منسوب ہیں۔ ناصرہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ اس بستی کے باشندے بخیل تھے اور امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے نہ حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کی ضیافت کی اور نہ قیامت تک وہ کسی کی ضیافت کریں گی۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر اس بستی کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فابوا کے لفظ میں بے کے بجائے تیل لکھ دیجئے تاکہ ہمارے باپ دادا کے بخیل ہونے کی ذلت مٹ جائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا اور فرمایا کہ اس سے خدا پر جھوٹ کا الزام آئے گا، اور آیتوں میں تبدیلی نبوت کا کام نہیں ہے۔ یہ تفسیر کبیر اور تفسیر روح البیان میں لکھا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہم اس کو بھی جانتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، اور اس کو بھی جانتے ہیں جو کچھ کے زمین میں ہے، جو کچھ جنت میں ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ جہنم میں ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین، جنت و جہنم کے درمیان ہے، ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی جانتے ہیں، اور یہ سب کچھ کتاب خدا میں موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت امام علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت فرمایا۔ عزیزان محترم، بتانا یہ ہے کہ ہر نیکی صدقہ ہوتی ہے۔ ہر مسلمان پر روزانہ صدقہ دینا لازمی ہے۔ عرض کیا گیا کہ اس کی کون طاقت رکھتا ہے، تو فرمایا راستے سے ایذا رساں چیزوں کو ہٹا دو تو یہ صدقہ ہے، خود کو منکر سے روک دو یہ بھی صدقہ ہے، اور سلام کا جواب دو یہ بھی صدقہ ہے۔ امیر ہو یا غریب، ہر ایک کے ساتھ ہر قسم کی نیکی صدقہ ہوتی ہے، اور کلمہ طیبہ صدقہ ہے، نیز جو قدم بھی تو نماز کے لیے اٹھائے وہ صدقہ ہے۔ بہرے کو زور سے بول کر اپنی بات سنانا صدقہ ہے، تنگ دلی کا اظہار کیے بغیر بہرے کو بات سنانا بے مشقت صدقہ ہے۔ غرض ہر نیکی صدقہ ہے، اور صدقہ وہی نہیں ہے کہ پیسے گھما دیے جائیں اور کسی کو دے دی جائیں، کسی کی مدد کر دی جائے بہترین صدقہ ہے، کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے یہ بھی صدقہ ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.